بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرامی، آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ بھارت اور ایران کے درمیان تعلقات بڑے خراب ہو چکے ہیں، اور یہ حالیہ تعلقات اس وجہ سے خراب ہوئے ہیں چونکہ برطانیہ کا جہاز تحویل میں لیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ چین بناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران اور بھارت کے تعلقات اس وجہ سے خراب ہو رہے ہیں کیونکہ ایرانی پاسداران انقلاب نے جو برطانیہ کا آئل ٹینکر اپنی تحویل میں لیا ہے اس میں 18 افراد کا تعلق بھارت سے ہے۔ جی دوستو، آپ نے صحیح سنا ہے، 18 افراد جو عملے کے افراد تھے ان میں سے 18 کا تعلق بھارت سے تھا، اور بھارت نے پرزور کوششیں جاری کر دی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تمام تر سچویشن سے باہر جو ہے ان کے عملے کے افراد باہر آ جائیں، 18 بھارتی لوگوں کی رہائی ممکن بنائی جا سکے۔ اس حوالے سے بھارت نے انڈیا کے اندر جو سفیر ہے ایران کا اس سے بھی بڑی بات چیت کی، اور آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ کچھ افراد کا تعلق فلپائن سے ہے، برطانیہ سے ہے، مقامی جو جہاز ہے برطانیہ کا، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت کا کہنا ہے کہ اگر اس کے عملے کے افراد نہ چھوڑے گئے ایران کی جانب سے تو اس کے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ایک طرف برطانیہ پریشرائز کر رہا ہے ایران کو، دوسری جانب بھارت بھی آیا ہے میدان میں کیونکہ اس برطانوی جہاز کے اندر عملے کے 23 افراد بتائے جا رہے ہیں جو موجود تھے، جو سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ان میں 18 کا تعلق بھارت سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانوی جہاز کے اندر بھارتی لوگ 18 افراد آئے کہاں سے؟ یہ جب بات چیت ایران کے سفیر کی جانب سے انڈیا سے پوچھی گئی تو سارے کے سارے جو انڈیا کے لوگ تھے وہ خاموش ہو گئے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سمگلنگ کے اندر یہ تمام تر جو چکر ہو رہا ہے پورا ہاتھ بھارت بھی دے رہا ہے غیر ملکیوں کی، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی جہاز کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے جو سمگلنگ کر کے آ رہا ہو، آبنائے حرمت سے پاس ہو رہا ہو۔ دوسری جانب برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ ایران نے وہ رستہ اختیار کیا ہے جس سے ایران کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ دوستو، میں برطانیہ کے سفیر سے، جو برطانیہ کے ترجمان سے سوال کرتا ہوں کہ بھئی کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ غلط کام خود کرتے ہیں۔ کیا ایران والوں نے آپ کو کہا تھا کہ ایرانی جہاز آپ پکڑیں؟ اس نے کہا تھا کہ آپ پہلے ایران سے پنگا لیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رستے میں ایران کی وہ کنٹرول میں ہے آبنائے حرمز، اور آپ وہاں سے جو ہے جہاز پاس کریں گے تو ایران ظاہر سی بات ہے ریٹیلیشن کرے گا۔ بہرحال آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ بھارت پورے طریقے سے ایران کو خفیہ طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے۔ جب یہ بات چیت سفیر کے سامنے ہوئی جو بھارت کے اندر ایران کا سفیر ہے، تو بھائی اس نے پوچھا کہ تمہارے افراد کیا کر رہے تھے ادھر برطانوی جہاز کے اندر، تو سارے کے سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھارت بھی اس پورے تمام تر کارروائی کے اندر موجود ہے، اور یہ جنگی حالات پیدا ہو رہے ہیں بھارت اور ایران کی جانب سے، اور بھارت جو ہے آج کل پٹھو بھی ہے امریکہ کا۔ امریکہ نے جو کہنا ہے اس نے وہ کرنا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ یہ کہے گا کہ ایران کے خلاف کوئی سٹیپ لو، جب بھارت لے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ حالات مزید کشیدہ ہوں گے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ ان کے جو افراد ہیں جو پکڑے گئے ہیں ٹینکر کے اندر سے بھارت کے 18 افراد، وہ ایران رہا نہ کرے تو مصیبت بن سکتی ہے بھارت کے لیے۔ بہرحال یہ دیکھنا ہوگا بھارت کو کہ وہ ہمسایہ ہے ایران کا، ایران یا بھارت دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر بھارت نے کچھ چوں چاں کی تو بھارت کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ بھارت کا بھی آئل کی سپلائی بند ہو سکتی ہے اگر اس نے یہ جو کام امریکہ اور برطانیہ کر رہے ہیں اس نے کیے ہیں۔ اب تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں برطانیہ کے وزیر کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے جتنے بھی جہاز انہوں نے پرشین گلف کے اندر ڈپلائے کیے ہیں وہ آبنائے حرمت سے دور رہیں۔ یہ اس وجہ سے کہا کہ کوئی پتہ نہیں ایران کا ان جہازوں کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرے، کیونکہ ایران نے جو بات کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ آبنائے حرمت کے پاس کسی قسم کا کوئی جہاز، چاہے وہ امریکہ کا ہو، برطانیہ کا ہو، کس کا ہو، وہ برداشت نہیں کرے گا، اور اگر برداشت کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ہٹ کرے گا۔ تو دوستو، یہ تھی اصل کہانی، یہ تھی اصل مدعا کہ بھارت کس طرح سمگلنگ کروا رہا ہے دوسرے ممالک کو، اور اب ان کے لوگوں کے جو پکڑے گئے ہیں، اور بھارت اب چیخ رہا ہے۔ بھائی چیخنا تو ان کا بنتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے عملے کے افراد جو ہیں وہ بھی پیچھے اپنے رابطہ کر کے بھیک مانگ رہے ہوں گے کہ بھارت سے، اور بھارت کو کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمیں کس مصیبت میں تم لوگوں نے پھنسا دیا ہے، اب ہماری جان چھڑوائی جائے۔ تو یہ جان چھوٹنی بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جان نہ چھوٹے ان 18 بھارتیوں کی، کیونکہ جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ بھارت کے یہ جو افراد ہیں یہ بازیاب ہو جائیں۔ فلپین کا بھی ایک بندہ ہے اس عملے کے افراد کے اندر
اندر جو اسمگلنگ میں ملوث تھا جو جہاز کے اندر سے پکڑا گیا ہے۔ فلپائن کے بھی ایمبیسی نے ایران سے رابطہ کیا ہے کہ بھائی ہمارے افراد کو بحفاظت ہمارے حوالے کیا جائے۔ دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے لوگ واپس جاتے ہیں، کون کون سے افراد اس جہاز کے جو ہے وہ ایران کے اندر ہی رہیں گے۔ اس خبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا۔ جزاک اللہ۔